یہ کیا ہو رہا ہے؟ شور کی آواز کیسی ہے؟ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ زندان بان! اوے زندان بان! زندان بان! اے نگہبان ادھر آؤ. نگہبان! زندان بان! نگہبان! اے زندان بان! کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور کر رہے ہو رہا ہے. یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ بتاؤ کیا ہوا؟ اپنی جگہ پہ واپس چلے جاؤ. یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ آتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ کیا ہوا؟ جاننا چاہتے ہو نا؟ لو سنو، بنی ہاشم سوگ منا رہے ہیں. یہ آواز بنی ہاشم کے سوگ منانے کی ہے. حسن ابن علی دنیا سے چلے گئے، وہ گئے. جھوٹ بول رہے ہو. خدا لعنت کرے تم پہ منافق. تم جھوٹ بول رہے ہو ہمیں اذیت کرنے کے لیے. تم ہمیں پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو. صحیح بات کیوں نہیں بتاتے؟ جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں چھوڑوں گا میں تجھے. دیکھو وہ آ رہے ہیں. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، ہمیں ان سے لڑنا پڑے گا. محمد، کیا کر رہے ہو محمد؟ چلو حملہ کرتے ہیں. جلدی کرو، آ جاؤ. ایک ایک کر کے یہاں سے نکلتے جاؤ. جلدی چلو ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے. چلو جلدی نکلو، بھاگو یہاں سے، جلدی بھاگو. وہ لوگ فرار ہو رہے ہیں. چلو جلدی کرو، پکڑو انہیں. جلدی کرو. تم لوگ جاؤ، میری فکر نہ کرو، میں آ جاؤں گا. کیا ہنگامہ ہے یہاں پہ؟ یہ کیا ہنگامہ ہے یہاں پہ؟ شیمر تم سنبھالو اسے. آؤ چلو.
उधर देखो सरदार, वही लोग जो जिंदान से फरार हो गए थे। उनको छोड़ो अभी, उससे बड़ा मसला भी हमारे सामने है। आज बहुत सौ का खून बहाया जाएगा। ठहरो, ठहर जाओ। मैं मरवान इब्न हकम मदीने का हाकिम होने के उन्वान से तुमसे एक सवाल करता हूं। ऐ पिसर हकम, बेहतर है कि तुम अपनी और अपने साथियों की जान पर रहम करो और हसन इब्न अली के अज़ादारों के रास्ते से हट जाओ, वरना खुदा की कसम अभी मेरे अंदर वो कैफियत पैदा हो चुकी है कि अगर मैंने तलवार उठा ली तो तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अदी, मैंने तुमसे कहा कि एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे दोस्ताना सवाल का जवाब यही है। हम चाहते हैं कि हसन इब्न अली को मस्जिद नबवी में उनके नाना के पहलू में दफन करें। यह मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? ये मुमकिन नहीं? हाँ, कतअन मुमकिन नहीं है। क्या बनी हाशिम ने इजाजत दी थी कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के जनाजे को कब्र पैगंबर के नजदीक दफन कर दिया जाए? उस्मान की बात नहीं है, बात हसन इब्न अली की है। हसन इब्न अली रसूलुल्लाह के आबरूमंद फर्जंद हैं। उस्मान कातिब कुरान थे और सहाबा में पैगंबर से करीब थे। तू अपना नजिस मुंह बंद कर मलऊन। खुदा की कसम अगर अब मैं तलवार उठाऊं तो ऐसा ज़र्ब लगाऊंगा कि तू जहन्नम में अपने मलऊन अजदाद के पास पहुंच जाएगा। अपना नजिस मुंह बंद कर मलऊन। रुक जाओ, ठहर जाओ अभी।
میرے منع کرنے کی ایک اور دلیل ہے، وہ یہ کہ ام المومنین عائشہ نے ابھی ابھی ایک قاصد بھیجا ہے اور ہمیں یوں حکم فرمایا ہے کہ اجازت نہ دیں حسن ابن علی کو مسجد النبی میں دفن کیا جائے۔ چلو آگے بڑھو۔ تلواریں نہ نکالو، پہلے میری بات سنو۔ حسین ابن علی کا کہنا ہے کہ میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میرے دفن کے وقت کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ حسین ابن علی کا کہنا ہے کہ بقیع کی طرف چلو، وہاں میرے بھائی کو دفنایا جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ دارالخلافہ میں کیا کر رہے ہو؟ روکو انہیں، پکڑو، چلو۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ حجار، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا ہو رہا ہے اس شہر میں؟ حجار، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ طاعون طاعون طاعون۔ طاعون؟ مت لگاؤ، مت چھوؤ مجھے۔
ہاتھ مت لگاؤ مجھے، جانے دو. مت لگانا مجھے، ہاتھ مت لگاؤ، چھوڑ دو مجھے. خدا کے لیے مجھے ساتھ لے جاؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ. وہ ہے مغیرہ کا خیمہ. وہ لمحہ میں نہیں بھول سکتا جب اس کے اشارے سے جلاد نے حارث کا سر قلم کر دیا تھا. وہ منظر سوچ کر میرا خون جوش میں آ جاتا ہے. مغیرہ، جب سے میں آیا ہوں تیرا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہوں سے نہیں ہٹتا. وہ لمحہ میں نہیں بھول سکتا جب اس کے اشارے سے جلاد کی تلوار نے حارث کا سر قلم کر دیا تھا. وہ لمحہ سوچ کر میرا کہ اس واقعے کی یاد آتی ہے میں غصے سے کانپنے لگتا ہوں. جب وہ ابا محمد کے خیمے سے نکل کے مسکرانے لگا اور نہ چاہ کر بھی وہ کہنے لگا کہ پورے عالم اسلام میں ابا محمد کے علاوہ کسی کو بھی مسلمانوں کے جان و مال کی فکر نہیں ہے. اس کی اسی بات کی وجہ سے وہاں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا. ہاں ابن حریث، یہ لو، یہ دیکھو. دیکھو امیر نے تمہارے مانگے ہوئے جواب میں کیا لکھا ہے. تم باہر رکو. لکھا ہے کہ دمشق آنے کا تمہیں حق نہیں ہے. وہیں رہو جب تک طاعون ختم نہ ہو جائے. ڈرتا ہے کہ ہم دمشق اور اس کے محل میں طاعون نہ پھیلا دیں. دیکھ رہے ہو کہ کس طرح ہماری زحمتوں کا صلہ دیتا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ کب تک ہم یہاں رکے رہیں؟ اندھے ہو نہیں پڑا جب تک طاعون ختم نہ ہو جائے. کب تک ہم یہاں رکے رہیں؟ جب ہمیں اور تمہیں واصل جہنم کرے گا. واصل جہنم. کل ہی ایک قاصد کوفہ بھیج دو تاکہ جو وہاں ہو رہا ہے ہمیں اس کی خبر دے. اطاعت ہوگی. کون ہو تم؟ طاعون، تمہیں جہنم پہنچانے کے لیے آئے ہیں. چلو مارو. یہ وہی چیز ہے جو تمہیں بہت پہلے ملنا چاہیے تھی اور مجھے بھی اس کا انتظار تھا. اس پردے کے پیچھے جودا ہے. معاویہ سے اپنی خیانت کا انعام لینے جا رہی ہے. چلو تیار ہو جاؤ.
حسن ابن علی. بھاگنے نہ پائے، پہاڑ کے پیچھے جاؤ، ان کا پیچھا کرو. جاؤ ان کا پیچھا کرو، پہاڑ کے پیچھے گئے ہیں. زندہ پکڑ کے لانا. انہیں زندہ پکڑ کے لاؤ. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اب جب کہ ہماری بیعت امیر المومنین کے ساتھ، جب تک ملک الموت ہمیں جہان فانی سے جہان باقی کی طرف نہیں لے جاتا مضبوط اور مستحکم ہے. لہٰذا میں عوام کی جانب سے امیر المومنین کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آج ہم ایک عظیم الشان خلیفے کے وجود سے فیضیاب ہوں، لیکن کل کو ہمارے بچے ایک عظیم خلیفہ کے سائے سے محروم ہو جائیں. خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا. یہ عین ظلم ہے. خلیفۃ المسلمین کا کوئی تو جانشین ہونا چاہیے. حق یہ ہے کہ دنیا میں امیر المومنین کے انتہائی لائق اور خلف فرزند سے بہتر کوئی نہیں. ایسا فرزند جو خلافت کے آسمان کا سورج اور خدا کا برگزیدہ بندہ ہے. خداوند عالم امیر المومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یقیناً آج کے اس دور میں یزید سے بڑھ کر خلافت کا حقدار کوئی نہیں ہے. اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، اپنی اس امت کو اپنے بعد لاوارث نہ چھوڑے. خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں اور ہمارے خاندان کو مسلمانوں کی بندگی اور خدمت کا موقع دیا ہے. یہی ہمارے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ یہ دنیا ایک کھیل کا میدان ہے. قسم خدا کی میں اس شور و فتنے سے عاجز ہو گیا ہوں. ہتھیلی بھر زمین اور ایک مشک پانی چاہتا ہوں کہ خود اپنے ہاتھوں سے چاول بوؤں، آبیاری کروں اور اپنی زندگی عبادت میں گزار دوں. لیکن نہیں معلوم کہ خدا نے تم لوگوں کا بوجھ میرے کاندھوں پہ کیوں لاد دیا. اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنے کاندھوں پہ تم لوگوں کا بوجھ اب نہیں اٹھا سکتا. کافی ہے، بس ہے. اللہ اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس کی عزت میں اضافہ کر کہ تیری عزت کا محافظ ہے اور تیری آرزوؤں کو زمین میں نافذ کرنے والا ہے. خدا تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے. اگر تم اس جماعت کی حاجت قبول کرو اور ہمارے دلوں سے ایسے درد کو دور کر دو. لوگو آگاہ ہو جاؤ، یہ بات جان لو کہ اگر امیر المومنین قبول فرمائے تو میں اس نعمت کے شکرانے کے طور پر 100 گوسفند، 10 شتر، 12 ناقے قربانی کر کے انہیں فقراء کے درمیان تقسیم کروں گا. میں اس کے 2 گنا جتنا تم نے کہا ہے قربانی کروں گا. خدا امیر المومنین کو سلامت رکھے. میں اس سے 3 گنا زیادہ قربانی کروں گا. 300 بکریاں، 30 اونٹ اور 40 ناقے. تمہارے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شاید لوگ پسند نہ کریں. نہیں، ایسا ناممکن ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتا. وہ جانشین مقرر نہیں کر سکتا. ناممکن ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس نے معاہدے پر دستخط کیے. یہ قانون کے خلاف ہے. یہ دھوکہ بازی کر کے رہے گا. یہ غلط کرتا ہے. یہ جھوٹا ہے. خلافت نہیں چھوڑے. یہ دغاباز ہے. خلافت چھوڑنے والا نہیں ہے. دیکھو ڈرا کے ہم سب کو بیعت لے رہا ہے. اور دمشق والے تو میرے بیٹے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. اس کا زہد و تقوی اور خدا پرستی سے بھی واقف ہے.
جہاں تک میں جانتا ہوں سب اسے پسند کرتے ہیں، اور بعید ہے کہ کوئی اس کا مخالف ہو اور اسے پسند نہ کرتا ہو۔ اور تم لوگ بزرگان شام، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ یزید کو میرا ولی عہد انتخاب کرو گے؟ اگر کوئی مخالف ہو تو بتا دو، کوئی بات نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ بولتا ہے کچھ نہیں کرے گا، اوپر دیکھو دم کر رہا ہے۔ بس اطمینان کے لیے ایک اور بار پوچھتا ہوں، کیا تم لوگ جان اور دل سے میرے بیٹے یزید کی بیعت کرو گے؟ ہاں ضرور ضرور۔ یہ جان لو کہ ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں شک نہیں ہونی چاہیے۔ بیعت خلوص نیت، تہہ دل اور اعتماد سے ہونا چاہیے۔ خدا کرے قبول ہو۔ کیا بات ہو گئی ہے؟ راستے میں کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور بانو کو تیر سے ہلاک کر ڈالا۔ ضرور حسن ابن علی کے ساتھیوں کا کام ہوگا۔ مر گئی؟ ہاں، دونوں تیر بانو کے دل میں لگ گئے۔ مارنے والے کو پکڑا ہے؟ نہیں امیر، لگتا ہے 2 بندے تھے اور دونوں بھاگ گئے ہیں۔ تمہیں اس کا بے جان بدن دیکھنا غم زدہ نہیں کرے گا؟ کیا کہوں، میں نے مردہ لاشیں بہت دیکھی ہیں، اب اس کے بعد اور زیادہ دیکھو گے۔ ہاں، میں صرف اپنی لاشیں کا سوچتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرا لاشا؟ ہاں، آپ کا لاشا بھی، آپ کا لاشا بھی دیکھ کے مجھے غم ہوگا۔ بیچاری کتنی آرزو مند تھی، اپنی آرزو نہ پا سکی، تمہاری خلافت نہیں دیکھی۔ ہاں، بیچاری، اس محل میں صرف اسی کو ایسی آرزو تھی۔ اور میں؟ ہاں، آپ کو بھی آرزو ہے، لیکن آپ بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ آئے اور مجھے اپنے باپ کا محل دکھائے۔ یہ عورت کون ہے؟ اشعث کی بیٹی، وہی جس نے حسن ابن علی کو زہر دیا۔ آگے آؤ دیکھتے ہیں۔ اے بڈھے، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ مجھے اس طرح سے بات کرو؟ میں یزید ابن معاویہ کی بیوی ہوں، میں جادہ ہوں۔ چلو اٹھو، میری تعظیم کرو، آؤ مجھے سجدہ کرو۔ یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے جانتی ہو؟ تمہیں؟ نہیں جانتی۔ میں ہوں معاویہ۔
माविया? मैं किसी ऐसे नाम वाले को नहीं जानती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ यजीद को जानती हूँ। यजीद को जानती हो? हाँ, मैं यजीद को जानती हूँ। काटने वाले बदशक्ल कुत्ते, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मुझसे हम कलाम हो? कैसी बेवकूफ़ी के सवाल कर रहे हो? क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने शौहर को ना पहचानूं? जाओ मेरे शौहर को इत्तला करो। कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं उससे बयान करना चाहती हूँ। यजीद से क्या चाहती हो? वही कूजा। कूजा? वही कूजा जिसे अबा मोहम्मद ने पिया है। चाहती हूँ कि मैं भी उससे एक घूंट पानी पी लूं। मैं बहुत प्यासी हूँ। दीवानी है। दीवानी? दीवाना तू है कि जो मुझे नहीं पहचानता। अभी तेरी मोटी मोटी आंखें निकाल लूंगी। बानो, उठ जाओ। तय था कि तुम कूजा लाओगी और मैं उस कूजे में जहर मिलाऊंगी। निकालो, कहाँ छुपा रखा है वो कूजा? मुझे दे दो। मेरा मुस्तकबिल उसी से वाबस्ता है। देखा, सो रही है। वो भी ऐसे मौके पर जब मैंने फैसला कर लिया था कि उसका काम तमाम कर दूं। आंखें क्यों नहीं खोलती? बता, जहर कहाँ है? मैंने तेरे दिए हुए तोहफे को हाथों में लिया और घर पहुंची और इंतजार करती रही। काफी देर उस कोने में बैठी रही और हैरत से उस तोहफे को देखती रही। तभी मैंने यजीद और माविया को देखा कि फाखरा लिबास पहने हुए हैं, मेरे इस्तकबाल को आए हैं, मेरा हाथ चूम रहे हैं। उस तोहफे में मैंने जहन्नुम को भी देखा कि जिसका दरवाज़ा मेरे लिए खुला हुआ है। जहन्नुम! मैंने सुना है कि माविया के पास जन्नत है जो अमल की जजा में दे देता है। खुदा के लिए तुम मुझसे पूछो कि मुझे अपनी जन्नत में जगह देगा। और जबकि मैंने उसकी इतनी खिदमत की है तो क्या वो अपनी जन्नत में मुझे जगह नहीं देगा? मैंने खुदा की जन्नत के बदले माविया की जन्नत खरीदी है। क्यों, क्या मैंने अच्छा सौदा नहीं किया? मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। अबा मोहम्मद नमाज में थे। मैं मुंतजर रही देर तक। वो कमरे से निकले और मैं कमरे में दाखिल हो गई। मैंने जहर को कूजे में डाला और बाहर आ गई। यजीद क्यों नहीं आ रहा? मैं बेताब हूँ। लेकिन इस औरत ने कहा था कि यजीद मुझे अपनी बीवी बनाएगा, लेकिन झूठ कहा था। मैंने उसे शौहर के तौर पर इंतखाब किया था और अब तलाक देती हूँ। यजीद दीवाना और बदशक्ल है और ये दोनों सिफात उसे विरसे में अपने बाप से मिली हैं। जब माविया बिस्तर मर्ग पर था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो यजीद खुशी से कूद रहा था। क्या ये सही है? क्या ऐसे शख्स पर जो अपने बाप की मौत पर खुशियां मना रहा हो एतमाद किया जा सकता है? या मुझ जैसी जिसने अपने शौहर को जहर दिया है उम्मीद रखी जा सकती है? वो भी ऐसा शौहर जो आलम का सरदार था, जिसने माविया को अपनी गुलामी के लिए भी कबूल नहीं किया। मैं कोने में छुपी हुई थी जब हसन इब्ने अली आए। बहुत प्यासे उन्होंने कूजे से एक प्याला पानी पिया। मुझसे गलती हो गई कि जहर कूजे में डाला। काश मैं उस पानी को खुद पी लेती और हलाक हो जाती। और इस वक्त मुर्दों के महल में माविया यजीद की मौत के साथ इस कनीज की हम सफर होती। सख्त है, बहुत सख्त है, बहुत गर्म है। मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि अंधेरा फैल रहा है? बदरूहें आगे बढ़ रही हैं और मुझे बुला रही हैं। मुझे उनका जवाब देना है। अगर देर हो गई तो मैं उनके काफले से रह जाऊंगी। ठहरो, मैं आ रही हूँ। रुको, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। रुको। उसे शहर से बाहर कर दो। सलाम अलैकुम।
हमारा सलाम हो तुम पे। तुम लोग कहाँ थे? कहाँ हो तुम लोग? मैं और अहमद तुम्हें 3 दिन से तलाश कर रहे हैं। हुसैन इब्न अली ने कहा था कि हम यहाँ उनका इंतजार करें। हुसैन इब्न अली? हाँ। वो कहाँ है? वहाँ, वो देखो उधर उस टीले पे। हमारी जाने फिदा हो, हमारी जाने फिदा हो।